صحابی نبی جنتی جنتی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب ذوق و شوق سے محبت سے اور عبادت کی نیت سے درود پاک تلاوت فرما لیں۔
اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج 30 اپریل 2021 بمطابق 17 رمضان المبارک 1442، ایک طویل عرصے کے بعد تقریباً 7 ماہ کا عرصہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف بخشا ہے کہ آپ حضرات اس اڈا احمد پور کی جامع مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، جو کہا جائے سنا جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، انشاءاللہ آپ حضرات کی محبت سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے اور آپ حضرات کے تعاون سے ان قریب اس مسجد میں ایک مدرسے کا انعقاد ہونے والا ہے۔ میری چونکہ 6 ماہ پہلے تشکیل ہوئی تھی، استاد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب جامی دامت فیوزہم، نائب شیخ الحدیث جامعہ خیر العلوم خیرپور ٹامے والی، انہوں نے میری تشکیل کی، میں حاصل پور چلا گیا، 6 ماہ وہاں گزارے، اور اب انہوں نے ہی تشکیل کی ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ یہ ہر ایک جماعت کا، ہر ایک طبقے کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ تشکیل ہوتی رہتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے تبلیغ والے حضرات بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نکلنا، ان کا یہاں چلنا پھرنا قبول و منظور فرمائے، اور اس فیض کو اللہ تعالیٰ پورے عالم میں عام فرمائے۔ یہ اسی کا فیض ہے کہ آج الحمدللہ ہم آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، یقیناً یہ اسی کا فیض ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہے گی جب تک حیات ہوگی انشاءاللہ، یا جب تک اللہ تعالیٰ لکھیں گے۔ تو آج اس مختصر سے وقت میں جو آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے شب قدر اور اعتکاف۔ کیا ہے؟ شب قدر اور اعتکاف۔ چونکہ 2-3 دنوں کے بعد بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے جن کی یہ امنگ ہوگی، کوشش ہوگی، سعی ہوگی کہ وہ اعتکاف بیٹھیں گے، اور اس اعتکاف کے بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے شب قدر۔ شب قدر پانا، شب قدر کی عبادت اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، یہ مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ تو میرے عزیز دوستو، شب قدر کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی اس رات کو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ اتنی بابرکت رات ہے، یہ اتنی رحمت والی رات ہے اور اتنی فضیلت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میں میں نے اپنا قرآن مجید نازل فرمایا۔ شب قدر میں قرآن مجید نازل فرمایا۔ پھر اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، لوگ اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید تو 23 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، ذات اطہر پر نازل ہوتا رہا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا؟ تو میرے عزیز دوستو، علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر جب لوح محفوظ سے قرآن مجید اتارا تو وہ شب قدر کی رات تھی اور پورا قرآن مجید نازل فرمایا، اور پھر لوح محفوظ کے بعد آسمان دنیا پر، آسمان دنیا سے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو
تقریباً 23 سال کا عرصہ جیسے ضرورت ہوتی رہی اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل فرماتے رہے۔ تو معلوم ہوا کہ پورا قرآن مجید جب نازل ہوا تو وہ کون سی رات تھی؟ شب قدر تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا ہے۔ اور اسی رات کا ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ دخان کی 2-3 آیت ہے کہ لیلۃ مبارکہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میں میں نے مبارک رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ مختلف حضرات کے اقوال ہیں، کوئی حضرات کہتے ہیں کہ اس رات سے مبارک یہ جو لیلۃ مبارکہ ہے یہ مراد ہے شعبان کی 15ویں رات، لیکن اس بارے میں جو قول ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اکثر علماء کے جو اقوال ہیں وہ اس رات سے بھی یہی شب قدر مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اور یہ رات اتنی بلند والی، اتنی بلند شان والی ہے، بلند مقام والی ہے کہ ایک یہ مہینہ مقام والا، شان والا، اور پھر اس میں جو رات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ بہت زیادہ مقام والی۔ اس مہینے کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ میں نے اس مہینے میں اپنا قرآن مجید نازل فرمایا۔ اور پھر اس رات میں، اس مہینے میں جو رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور وہ ہے شب قدر۔ اور شب قدر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ کون سی رات ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف اقوال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ رات پورے سال میں عام ہے، کسی رات کو بھی یہ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عطا فرما سکتے ہیں کہ وہ شب قدر بن سکتی ہے۔ لیکن ان کے مختلف اقوال اور بھی ہیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ 21 کی رات ہے، 21 رمضان کی رات ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ پورے رمضان میں یہ رات عام ہے کہ کسی رات کو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت بخش سکتے ہیں۔ دوسرے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ 17 رمضان المبارک ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ 23 رمضان المبارک ہے، لیکن بالاتفاق متفقہ جو قول ہے اور اکثر علماء اور جمہور مفسرین محدثین کا جو اقوال ہیں وہ یہ ہے کہ یہ شب قدر جو ہے وہ 27 رمضان المبارک ہے۔ 27 رمضان المبارک میں بہت سارے اقوال آتے ہیں۔ یہ رات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، آیا یہ رات پہلی امت کو بھی عطا فرمائی کہ نہیں؟ تو میرے عزیز دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رات صرف اور صرف میری امت کو عطا فرمائی گئی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو بھی یہ رات عطا نہیں فرمائی گئی۔ کتنی مقام والی رات اور کتنی مقام والی یہ امت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام والی رات مقام والی امت کو عطا فرمائی ہے۔ کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کو اس امت سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، کسی اور امت کو بہترین نہیں فرمایا، اس امت کو، امت محمدیہ کو بہترین فرمایا ہے۔ یہ رات عطا کیوں کی؟ اس بارے میں موطئین میں موطأ امام احمد، موطأ امام محمد اور اس کے علاوہ دیگر احادیث کی کتب میں یہ حدیث ملتی ہے کہ مختلف واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا، اور وہ شخص ایسا مقام والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عمر عطا فرمائی تھی کہ صرف 1000 مہینے اس نے اپنے جسم پر جناب والا جو آلات ہوتے ہیں جن کے ذریعے جہاد کیا جاتا ہے، زرہ، خود، تلوار، یہ ساری چیزیں اپنے جسم پر سجائیں اور 1000 مہینہ لگاتار جہاد کرتا رہا۔ جب صحابہ کرام کے سامنے اس بنی اسرائیل کے ولی کا واقعہ ذکر کیا گیا تو صحابہ کرام ایک تو اس پر رش کر رہے تھے، دوسرا تعجب بھی کر رہے تھے کہ یہ اس امت کو، بنی اسرائیل میں ایک شخص کو اتنی عمر عطا فرمائی گئی کہ صرف 1000 مہینہ اس نے جہاد کیا ہے، ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں، ہماری اوسط، اس امت کی اوسط تو تقریباً 60-70 سال ہے، تو ہمارے پاس اتنی عمر کہاں آئی کہ ہم اتنی عبادت کریں اور جہاد کریں جناب والا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ جب اس تعجب کو، اس رش کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل جی رب جلیل جا میرے محبوب کے قدموں میں سلام بھی پیش کر اور جا کر کہہ دے کہ آپ کے صحابہ پریشان ہو رہے ہیں، رش کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے اس ولی پر، آج میں آپ کو ایک ایسی رات عطا فرمانے والا ہوں جو رات اگر کسی کو نصیب ہو جائے اس میں وہ عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رات، اس کی فضیلت اور اس کی رات کی جو نیک گھڑیاں ہیں وہ نصیب فرمائے۔ دوسرے مقام پہ حدیث ملتی ہے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان میں سے 4 بزرگ انبیاء کا ذکر فرمایا، اور اس طرح ذکر فرمایا۔ وہ 4 انبیاء بزرگ انبیاء کون سے تھے؟ ایک حضرت ایوب علیہ السلام تھے، ایک حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اور تیسرے حضرت حزقیل علیہ السلام تھے، اور چوتھے جناب والا حضرت یوشع بن نون علیہ تسلیمات تھے۔ یہ 4 انبیاء علیہ السلامات کا جب ذکر فرمایا، اور ذکر یوں فرمایا کہ یہ 4 انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شان عطا فرمائی کہ 80 مہینوں تک، کتنے 80 مہینوں تک لگاتار انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت میں مشغول رہے کہ ایک آنکھ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ تو ویسے انبیاء تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کر سکتے تھے؟ اس مقام کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی عظیم شخصیت بنا دیا۔ اور پھر جب یہ ذکر صحابہ کرام کے سامنے ہوا تو صحابہ کرام وہی رش کر رہے تھے، تعجب کر رہے تھے، اور وہی حسرت کر رہے تھے کہ کاش ہماری اتنی عمریں ہوتی تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، ریاضت کرتے، ذکر اذکار کرتے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فضیلت عطا فرما دیتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جناب والا جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا۔ ابھی اسی حسرت میں موجود تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر میرے محبوب کو سلام پیش کر کے اور جا کر کہہ دو کہ محبوب آپ کے صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہیں، میں آپ کو ایک ایسی رات عطا فرمانے والا ہوں، اگر اس رات میں کوئی بندہ عبادت کر لے گا، مجھے راضی کر لے گا اور میری عبادت کرے گا میری رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرماؤں گا۔ میرے عزیز دوستو، بہت مقام والی یہ رات ہے۔ ایک اور روایت میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جناب والا 500 مہینے حکومت عطا فرمائی، اور اسی طرح حضرت ذوالقرنین کو بھی اللہ تعالیٰ نے 500 مہینے حکومت عطا فرمائی۔ جب ان دونوں کی حکومت کا مجموعہ بنایا جاتا ہے تو 1000 مہینہ بن جاتا ہے، 1000 مہینہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو فرمایا محبوب آج آپ کو میں ایک ایسی رات عطا فرمانے والا ہوں، اور وہی رات جس میں لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، اور اس رات کا ذکر سورہ قدر میں یہی رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سورۃ القدر کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ میں آج آپ کو ایک ایسی رات عطا فرمانے والا ہوں کہ اگر اس میں کوئی بندہ آپ کا امتی عبادت کرے گا تو میں اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو 500 مہینوں کی عبادت ہے، ان کی سلطنت کی جو حکومت ہے، اور اسی طرح حضرت ذوالقرنین کی جو حکومت ہے، اس سارا کا اجر و ثواب جو ہے اس بندے کو عطا فرما دوں گا ایک رات میں۔ کتنے مقام والی رات ہے جی، یہ بہت مقام والی رات ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تعیین فرما دی تھی۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، صحابی عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے اور فرماتے ہیں کہ میں آپ حضرات کو اس رات کی تعیین کے متعلق بیان کرنے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں رات کو شب قدر مقرر فرمایا ہے تاکہ اس میں میرے امتی عبادت کریں، ریاضت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ تو میں جب گھر سے باہر نکلا تو دیکھا 2 شخص فلاں نام نہیں ذکر کیے جاتے، فلاں شخص وہ جھگڑ رہے تھے، تو ان کے اس جھگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ تعیین اٹھا لی ہے۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو نقصان ہے کہ اگر وہ رات ہمیں نصیب میں ہو جاتی، اس کی تعیین مل جاتی تو ہم اس میں عبادت کرتے، ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن
اس کے علاوہ دیکھا جائے دوسرا پہلو دیکھا جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات ملتی ہے، فرمایا کہ یہ رات اللہ تعالیٰ نے جیسے تعیین فرمانی تھی، جب اس کی تعیین اٹھائی تو اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ تقریباً 50 فائدے لکھے جاتے ہیں، لیکن چند ایک میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر رات کی تعیین ہوتی تو لوگ اسی رات میں عبادت کرتے، کسی اور رات میں عبادت ہی نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تعیین ختم کر کے یہ شرف عطا کر دیا ہمیں کہ ہم کسی بھی رات کو عبادت کر سکتے ہیں۔ ہم یہ سوچ کر عبادت کریں گے کہ ہو سکتا ہے یہ رات آج کی رات ہو سکتا ہے شب قدر آج ہو سکتا ہے شب قدر آج ہو۔ جب ہم اس سوچ سے عبادت کریں گے، اگر ہمیں وہ رات نصیب نہ بھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس رات کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرما دیں گے۔ کتنا بڑا فائدہ حاصل ہوا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور فرمایا کہ اگر بندے کو پتہ ہوتا کہ اس رات کی یہ تعیین ہے، تو اگر وہ رات اس سے فوت ہو جاتی کسی غفلت کی وجہ سے یا کسی بامر مجبوری، اس کو یہ رات ختم ہو جاتی، تو وہ کیا کرتا؟ وہ سارا سال اس کی حسرت میں لگا رہتا اور افسوس میں لگا رہتا کہ یہ رات مجھ سے کیوں فوت ہو گئی، اور اس افسوس میں آ کر وہ بقیہ راتوں میں عبادت بھی نہ کرتا۔ کیوں؟ دل ٹوٹ جاتا اس کا، وہ کہتا رات مجھ سے فوت ہو گئی، اب میں کیا عبادت کروں، رات تو نکل گئی۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی رات کو عبادت کرنی ہے، بلکہ جو بھی رات عبادت کریں انشاءاللہ ہماری اللہ تعالیٰ وہی قبول فرمائیں گے۔ تو اتنے فائدے حاصل ہوئے۔ اور اسی طرح میرے عزیز دوستو، آج یہ ماحول بن چکا ہے کہ اگر رات کی تعیین ہوتی تو لوگ پھر بھی گناہ نہ چھوڑتے۔ کیوں؟ اس لیے اسی فکر میں لگے رہتے، اچھا رات آنے والی ہے تو ہم توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، لہٰذا ہمارے گناہ بخشائے ہو جائیں گے ہم۔ یہ بات نہیں ہے میرے عزیز دوستو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تعیین ختم کی تاکہ تمہیں ہر رات کے بارے میں یہ خدشہ ہو اور یہ اشکال ہو کہ ہو سکتا ہے یہ رات آج کی رات ہو، تو ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ راضی ہو جائے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اس رات کی تلاش بھی کریں گے، جستجو کریں گے، سارے حضرات کریں گے نا اس کی کوشش انشاءاللہ۔ تو اس رات کو کرنا کیا چاہیے؟ یہ رات اگر نصیب ہو جائے تو کرنا کیا چاہیے؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، اگر یہ رات مجھے نصیب ہو جائے تو میں کیا کروں؟ یہ رات مجھے اگر مل جائے تو میں کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جملہ ارشاد فرمایا، اور اس میں بہت ہی اس میں حکمتیں ہیں، بہت زیادہ اس کی فضیلتیں ہیں۔ وہ جملہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب تو اس رات کی گھڑی کو پائے تو یہ جملہ کہہ دینا صرف۔ وہ کیا جملہ ہے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ اس رات کو جب تو اس رات کی گھڑی کو پائے تو کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری بخشش کا اعلان فرما دے، میری بخشش کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دے۔ جب یہ دعا کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس جامع دعا کے ساتھ تمہیں ساری فضیلتیں عطا فرما دیں گے۔ علماء نے لکھا کہ بندے کو چاہیے کہ اس دعا کا ورد کرتے رہنا چاہیے، رات کو بھی دن کو بھی، اس رات کو اس جناب والا اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ کم از کم اور تو نہیں کہ ایک تسبیح بھی ہی کر لینی چاہیے۔ جب ایک تسبیح کر لیں گے، اگر وہ رات کی وہ گھڑی ہمیں نصیب نہ بھی ہوگی، اس فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اس کا پورا اجر عطا فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو 1000
مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا، کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا مقام ہے اس رات کا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ہم تو فکر ہی نہیں کرتے، ہم تو سوچتے رہیں، ہم تو بالکل اس کی طرف جاتے ہی رہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رات نصیب کر دی ہے، اس رات کو تلاش ہم کر لیں، 10 دن اگر اس رات کو تلاش کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ جناب والا 1000 مہینوں کا اجر نصیب فرما دیں گے۔ اب کوئی بندہ کسی کو کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی تو 5 گھنٹے کام کر تو میں تجھے 1 مہینے کی سیلری دوں گا، 5 گھنٹے کام کر 1 مہینے کی تنخواہ دوں گا، تو وہ روزے کے ساتھ ہوگا تب بھی وہ 5 گھنٹے کام کرے گا۔ وہ کہے گا کہ بھائی 1 مہینہ 5 گھنٹے کام کرتا ہوں تو 300-400 ملے گا، اگر 1 مہینہ کام کرتا ہوں تو جناب والا بس 10-12 ہزار 15 ہزار ملتا ہے۔ تو اسی 5 گھنٹوں میں جب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اسی 5 گھنٹوں کے بدلے تجھے میں 1 مہینے کی سیلری دوں گا، تنخواہ دوں گا، تو یہ تو بہت ہی نفع کا سودا ہے، تو وہ کرے گا۔ روزہ اگر اس کو توڑنا پڑا تب بھی وہ کرے گا۔ کیوں؟ دنیا کے حریص ہیں ہم، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی ہے۔ اگر دنیا کی محبت دل میں نہ ہوتی، ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، جناب والا عرب ممالک کے کسی ایک بندے کے بارے میں، 2 بندے تھے، وہ صرف ویڈیو بنا رہے تھے، وہ تو اپنی ویڈیو بنا رہے تھے یوٹیوب پر شیئر کرنے کے لیے، لیکن ایک بندے کا ایمان دیکھو، ایک عربی تھا، اس نے کہا، دوسری ایک لڑکی آئی، اس نے آ کر کہا کہ بھئی یہ آئی فون ہے، جانتے ہو آئی فون بہت مہنگا موبائل فون ہے، آئی فون ہے تقریباً 1.5 لاکھ کا وہ موبائل تھا۔ اس نے کہا اگر تم روزہ چھوڑ دو، توڑ دو، یہ پانی کی بوتل ہے، 1 گھونٹ پی کر اس روزے کو توڑ دو تو یہ آئی فون میں تمہیں انعام میں دوں گی۔ اس نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ایمان دیکھو، اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو ایک آئی فون کے بدلے میں میرے روزے کا ثواب ختم کرنا چاہتی ہے؟ یاد رکھو، اگر یہ 1 روزہ میں توڑ دیتا ہوں تو ساری زندگی روزے رکھتا رہوں، 1 روزہ بھی افطار نہ کروں، ہر روز روزہ رکھتا رہوں، تو اس 1 روزے کی فضیلت کو وہ ساری زندگی کے روزے نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے اس کو یہی پیشکش کی، اس نے کہا ٹھیک ہے آئی فون ملتا ہے، روزہ توڑ دیتا ہوں، لیکن وہ پہلے والا مسلمان اس کو روک رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ایک آئی فون کے بدلے، دنیاوی نعمت کے بدلے تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام چھوڑنا چاہتا ہے، اتنی بڑی فضیلت والا روزہ توڑنا چاہتا ہے۔ اس نے وہ بوتل گرا دی، پانی گرا دیا، تو حیران تھے سارے دیکھنے والے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر آج یہ ایمان ہمارے اندر آ جائے تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی، اللہ کے ہاں ہمارا کتنا مقام بن جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، پہلی امتوں میں روایت میں آتا ہے، پہلی امتوں میں اس وقت تک کوئی بندہ عابد بنتا ہی نہیں تھا، اس وقت تک کوئی بندہ اللہ کا ولی بنتا ہی نہیں تھا جب تک وہ 1000 مہینے لگاتار عبادت، ریاضت، چلے نہیں کرتا تھا۔ جب 1000 مہینہ، چونکہ پہلی امتوں کی عمریں لمبی لمبی تھی تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، تو 1000 مہینہ جب تک عبادت نہیں کرتا تھا اس وقت تک اس کو مقام شرفیت اور مقام ولایت حاصل ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر، اس امت پر کتنا بڑا انعام فرمایا کہ 1 رات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں کا اجر ثواب لکھ دیا ہے۔ تو اس کا ہم اہتمام کریں، اس رات کا اہتمام کریں، کوشش کریں۔ تو یہ رات نصیب کب ہوگی؟ جب ہم اس رات کو جستجو کریں گے، تلاش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ تعین تو اٹھا لی گئی، لیکن یہ فرما دیا گیا ہے کہ اس رات کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی بتا دی گئی ہیں، اور جناب والا اس رات کی راتیں بھی بتا دی گئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ اس مہینے کے آخری عشر میں تاک راتوں میں تلاش کرو، تاک راتوں میں تلاش کریں گے۔ مہینہ ہو سکتا ہے 30 کا بھی ہو سکتا ہے 29 کا بھی ہو۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ جناب والا محلے کی مسجد میں اور شہر کی کسی مسجد میں ایک بندے کا اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی نہیں بیٹھے گا تو پورے شہر والوں پر اللہ کی لعنت برسے گی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، اور پورے محلے، پورے گاؤں والے میں جو ایک مسجد میں ایک بندہ بھی اعتکاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں پر جناب والا قہر نازل فرمائیں گے اور اپنی ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے۔ تو یہ رات نصیب ہوگی تب جب ہم اعتکاف کریں گے۔ اعتکاف کریں گے
ہو سکتا ہے 21 کی رات کو ہو سکتا ہے 22 کی رات ہو، جفت بھی ہو سکتا ہے، طاق بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مہینہ 29 کو ہوگا تو پھر جفت ہوگا، اگر مہینہ 30 کا ہوگا تو پھر طاق ہوگا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ اعتکاف کیا تھا اس رات کو تلاش کرنے کے لیے، پورا مہینہ اعتکاف کیا تھا۔ 10 دن گزرے، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ مزید 10 دن اور اعتکاف کرو۔ پہلے 10 دن گزر گئے، دوسرے 10 دن گزر گئے، لیکن پھر جب آخری 10 دن آئے تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو حضرات میرے ساتھ اعتکاف بیٹھے تھے میں ان کو یہ اللہ کا حکم سنا رہا ہوں کہ اس آخری 10 دنوں میں بھی اعتکاف کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ رات ان آخری 10 دنوں میں نصیب ہو جائے۔ چونکہ احادیث بہت ساری ملتی ہیں اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے طاق راتوں میں اس رات کو جو ہے نا زیادہ وضاحت فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، طاق راتوں میں ہم اعتکاف کر کے اس رات کو عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی حاضری لگوائیں گے اور جناب والا ذکر اذکار کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، نوافل پڑھیں گے۔ ہاں ایک بات اور سن لیں، بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یار میں ساری رات عبادت کیسے کروں گا، اتنی بڑی رات ہوتی ہے۔ تو ویسے آج کل تو رات بڑی نہیں ہے، 3 گھنٹوں کی میرے خیال میں رات بچ جاتی ہے۔ 3 گھنٹے اگر ہم موبائل پہ دیکھنا شروع کر دینا تو ساری رات گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ سردیوں کی رات اتنی لمبی ہوتی ہے، وہ گزر جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ یہ گرمیوں کی تو پھر بھی چھوٹی سی رات ہے۔ تو علماء نے اس کی بہترین ترتیب بتائی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس رات کو عبادت کرنا چاہے تو عبادات کو تقسیم کر لے، تھوڑا سا وقت قرآن مجید کی تلاوت کر لے، تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے، تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے، اسی طرح جناب والا تھوڑا سا وقت نوافل کر لے، اور کوئی کتاب دینی کتاب ہو اس کا مطالعہ کر لے۔ اور یاد رکھیں کہ اس رات کی عبادت اور اس رات کی تلاش اجتماعی نہیں کہا گئی۔ جناب والا ہم بیٹھتے تو ہیں، اعتکاف تو کرتے ہیں، ہاں چند بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر تو اجتماعی کام ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا اہتمام کرنا، بعض جگہوں پہ اہتمام ہوتا ہے، شب قدر پہ بھی اہتمام ہوتا ہے، جناب والا شعبان کی 15ویں رات کو بھی اہتمام ہوتا ہے، اور رجب کی رات کو بھی اہتمام ہوتا ہے۔ جناب والا رات کو لوگ جمع ہو کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کیا ہوتا ہے؟ بس یہی ہوتا ہے، گالم گلوچ ہوتا ہے، لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ دیر تقریر ہوئی وہ لوگ اپنی تقریر کیا سنیں گے، اپنی گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ اجتماعی کام نہیں کرنا ہوتا بلکہ انفرادی کام کرنا ہوتا ہے۔ بندہ اپنے نوافل بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہے، یہ سارے کام جب تقسیم کر لے گا تو تھوڑے تھوڑے کرتے کرتے جب یہ کام کرے گا تو پوری رات گزر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس رات کی جو وہ نیک گھڑی ہے وہ بھی نصیب فرما دے۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر بندے کو نصیب ہو، یہ رات ہر بندے کو نصیب ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور پھر صرف اسی بات میں ہے کہ ہر بندے کو تو نصیب ہونی نہیں لہذا چھوڑو، نہیں میرے عزیز دوستو، جستجو کرنا، اس کی تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تلاش کی جو محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے پورا اجر نصیب فرما دے گے۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حدیث میں آتا ہے، جہاد کے باب میں ایک حدیث آتی ہے کہ کوئی بندہ اگر گھوڑا پالتا ہے اور جہاد کے لیے پالتا ہے، دین کے لیے پالتا ہے، اور اس گھوڑے کا لید جب وہ پیشاب کرتا ہے، چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب، اس کا گھاس، اس کا پسینہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس جناب والا میزان میں تولیں گے، اور اس بندے کو جس نے وہ گھوڑا تیار کیا ہے اس کو اس کے بدلے نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو جب ایک جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ ایک گھوڑے کو پالنے کے بدلے اس کے پیشاب اور اس کے لید اور گوبر کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرما رہے ہیں، تو کیا خیال ہے اگر کوئی بندہ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے جاگے گا، عبادت کرے گا، اگر اس کو وہ رات نصیب نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر نصیب نہیں فرمائیں گے؟ یقیناً فرمائیں گے۔ صرف ہماری سوچ کی کمی ہے، ہماری سوچ میں جناب والا خلل ہے۔ اگر یہ سوچ ہماری درست ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اعلان کرتے ہیں، ہر رات کو اعلان ہوتا ہے، اور خصوصاً رمضان المبارک میں اعلان ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں، کوئی روزی کا سوال کرے میں اس کی روزی کی تنگیاں دور کر دوں، کوئی جناب والا مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اور اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دوں۔ میرے عزیز دوستو، اگر اس رمضان المبارک میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکتے تو پھر تو ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رمضان المبارک میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح،
اللہ تعالیٰ 4 فرشتوں کو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور جناب والا اسرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، اور ان کے ماتحت جتنے بھی فرشتے ہیں سب کو احکامات دے کر بھیجتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر آتے ہیں اور 4 جھنڈے لے کر آتے ہیں، اور جناب والا مختلف مقامات پر جیسے بیت اللہ ہے، روضہ اقدس ہے، بیت المقدس ہے اور مسجد طور سینہ ہے، یہاں پہ ان جھنڈوں کو گاڑ دیتے ہیں اور پوری دنیا میں وہ فرشتے پھیل جاتے ہیں، اور جبرائیل امین کہتے ہیں کہ آج جاؤ، جو بندہ اس رات کو عبادت کر رہا ہو، جو بندہ اس رات کو اللہ کی عبادت کر رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، جناب والا قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، کسی بھی معاملے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو ان کی دعاؤں پہ آمین بھی کہو، ان کے لیے دعائے استغفار مغفرت بھی کرو، اور جناب والا ان کو سلام بھی کرو۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو میرے عزیز دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ رمضان میں چونکہ فرشتے خیر لے کر آتے ہیں، شیاطین جو بڑے سرکش شیاطین ہوتے ہیں وہ تو بند کر کے ڈال دیے جاتے ہیں جناب والا دریاؤں میں، فرمایا کہ اس رات اس پورے مہینے میں خیر ہوتی ہے، اور اس مہینے میں خیر سے وہی بندہ محروم رہ سکتا ہے جو بدبخت ہوتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے ہم بدبختوں کی لسٹ میں آ جائیں۔ فرمایا جو بندہ اس مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کرائے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت برساتے ہیں۔ حدیث سنتے رہتے ہیں آپ فضائل اعمال میں۔ تو میرے عزیز دوستو، لیکن اس مہینے میں بھی چند لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، چند لوگ ایسے بھی ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، جتنی مرضی عبادت کر لیں، ریاضت کر لیں، چلے کاٹ لیں، کچھ بھی کر لیں، مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک تو شرابی، اور دوسرا تعلقات کو توڑنے والا ہے، اور تیسرا اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور چوتھا بغض رکھنے والا، عناد رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا۔ یہ 4 شخص ایسے ہیں جن کی مغفرت اس ماہ رمضان المبارک میں بھی نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے دلوں میں کس کے لیے بغض ہے تو آج یہاں سے جائیں تو اپنے دل کو پاک کر کے جائیں۔ اگر ہم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو آج جا کر اپنے والدین کی اطاعت کریں، اپنے والدین کا کہنا مانیں، ان سے اپنی معافی مانگیں اور اپنے والدین کو خوش کر دیں۔ اور اسی طرح میرے عزیز دوستو، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہو، امید نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، اگر کوئی بالفرض والمحال کے زمرے میں کوئی ایسا شخص ہو جو شراب پیتا ہو، تو آج جا کر وہ سچی توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیونکہ قرآن مجید میں حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، کہ جو بندہ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو قیام کرے گا، ضروری نہیں ہے کہ صرف قیام ہی کرے گا، مطلب کوئی بھی عبادت کرے گا اور وہ ایمان کی حالت میں ہو اور جناب والا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ذریعے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تمام جو فضیلتیں ہیں، تمام جو نیک گھڑیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرات سے گزارش ہے کہ جیسے 2-3 دن کے بعد اعتکاف کا ایک وقت آنے والا ہے، 20 رمضان المبارک کو شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ یہ سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رات کو کوئی بندہ اعتکاف کرنا چاہے، دن کو اعتکاف کرنا چاہے، وہ اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن جو سنت اعتکاف ہوگا وہ 10 دن ہوگا، اور 10 دن میں روزہ بھی ضروری ہوگا۔ اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ روزہ بھی ضروری ہوگا، اعتکاف بھی رات کو دن کو مسجد میں بغیر کسی شرعی عذر کے باہر جانا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر بھول سے یا جان بوجھ کر تھوڑی گھڑی کے لیے بھی مسجد سے باہر نکل جائے گا اور اس کا شرعی عذر نہیں ہوگا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اس کے اعتکاف کی اس کی قضا واجب ہو جائے گی کہ آئندہ سال اس کی قضا کرنا ضروری ہو جائے گی۔ تو سارے حضرات اس کا اہتمام کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔